Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I'm your social studies teacher Miss Razia. देखिए बेटा, जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है हमारे पास कीवर्ड्स हैं डिग्रेस, डिसग्रेस, लूज ऑफ रेपुटेशन और इररिस्पेक्ट, यानी किसी के साथ बदतमीजी करना या किसी को डिग्रेड करना जो है वो डिसग्रेस कहलाता है। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास जो था वो है हैक करना, लैकिंग इन फ्रेशनेस और ओरिजिनलिटी। क्या मतलब ये है कि अपनी जो है आपके अंदर जो आपकी एबिलिटी है, आप उस एबिलिटी को जो कम कर देंगे वो आपकी क्या कहलाता है, वो आपकी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को जो है वो खत्म कर देता है। और बेटा एक वर्ड है सेफ गार्ड, अ मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट। सेफ गार्ड का मतलब होता है कि आपकी तहफ़्फ़ुज़ देना, आपको किसी तरीके से आपको आपकी ज़िंदगी को, आपकी चीज़ों को जो है वो मैनेज करना, उसे सेव करना, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको नुकसान ना कर सके। ठीक है बेटा। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग यूएनओ। देखिए बेटा, यूएनओ जो है वो किस चीज़ का स्टैंड फॉर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1918 में हुई है और दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में हुई है। इन दोनों वॉर के बाद जो थी वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उस वजह से अमन कायम करने के लिए और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये यूएनओ जो है वो फॉर्म हुई थी 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को ये इदारा जो है वजूद में आया था ताकि तीसरी जंग अजीम को रोका जा सके, और काफ़ी हद तक जो है वो इदारा जो है वो कामयाब भी हुआ। अच्छा बेटा, इस यूएनओ जो है इसने अपना एक चार्टर बनाया है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। चार्टर जो है इसका मतलब क्या होता है, लाहे अमल। किसी भी चीज़ के लाहे अमल के बनाने को हम कहते हैं चार्टर। लेकिन बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला ह्यूमन राइट चार्टर जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दिया था, जिसे कहते हैं मदीना पैक्ट। इस मदीना पैक्ट को सामने रखकर यूएनओ ने अपना ह्यूमन राइट चार्टर जो है वो फॉर्म किया है, जिसका नतीजा ये है कि आज इस ह्यूमन राइट चार्टर को दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। जब हम सिटीज़न हैं तो बेटा हमारे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पहले आती हैं और राइट्स जो है वो बाद में आते हैं। देखिए जब हम अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे जब भी हम जो है वो राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी टीचर हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी और मैं आपको समझाऊंगी जब भी मैं आपसे डिमांड कर सकती हूँ कि आप पेपर दें, एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर लाएं। अगर मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करूँगी तो मैं आपसे कभी भी डिमांड नहीं कर सकती कि आप जो है वो पेपर कैसे देंगे। ठीक है बेटा। तो पहले देखिए फ़राइज़ आते हैं और बाद में जो है वो ड्यूटीज़ आती हैं। तो फ़राइज़ जो है बेटा वो भी 3 तरह के होते हैं, सोशल राइट होते हैं, इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सोशल राइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंसान हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और किस तरह अपनी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इकोनॉमिकल राइट जो होते हैं बेटा वो जॉब है या कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करना चाहें या जॉब करना चाहें तो वो आपका राइट है कि आप जब एक सिटीज़न है तो आप गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है कि वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें आप जो है जाते हैं, वोट डालते हैं। तो जिस तरह आप एज ए सिटीज़न अपना वोट फॉर्म करते हैं, कास्ट करते हैं वोट, तो इसी तरीके से बेटा आपको जो है हुकूमत में आने का और किसी भी पोजीशन गवर्नमेंट में लेने का राइट भी आपको होता है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल राइट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऐसी होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मॉरल होती हैं, लीगल होती हैं। देखिए जो सोशल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हमें फुलफिल करनी होती है। जैसे सिग्नल है,
اب دیکھیے بیٹا اگر ہم سگنل کو توڑ دیتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں تو اس سے ایکسیڈنٹ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بھی لاس ہوگا، سامنے والوں کا بھی لاس ہوگا۔ تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے اور ہمیں بھی نقصان پہنچائے۔ بیٹا مورل رائٹ جو ہوتے ہیں اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی، لیکن مورل رائٹ جو ہے وہ ہمیں اپنی فیملی سے ملتے ہیں، جسے ہم ایتھیکل ویلیوز کہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے فیملی کی، ہمارے پیرنٹ کی، کہ وہ ہمیں بچپن میں ہمیں بہت سارے آداب سکھاتے ہیں۔ جیسے جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ہم سے چھوٹے کوئی آتے ہیں تو ہم انہیں پیار کرتے ہیں، ہم جب اسکول آتے ہیں تو اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے ہیڈ کی، اپنے پرنسپل کی رسپیکٹ کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، پھر وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بیٹا ہماری مورل رائٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں فلفل کرنی چاہیے، یہ ضروری ہوتی ہیں۔ جب بیٹا ہم رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ایک ایگزامپل ہمیں یہاں یہ دینی پڑے گی کہ دیکھیے جب پاکستان وجود میں آیا تھا نا، جس وقت فریڈم آف پاکستان، جو موومنٹ آف پاکستان چل رہی تھی، تو اس میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ جس وقت قائد اعظم نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہمیں آگے جانا ہے اور اپنا ایک الگ ملک بنانا ہے، تو ہماری خواتین نے جو ہے اپنے فرائض کو بخوش اسلوبی جو ہے وہ انجام دیے تھے۔ تو آج بیٹا میں تھوڑے سے جو ہے نا کچھ نام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ذرا ان کو جانیے اور پہچانیے کہ وہ خواتین ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید یہ پاکستان بننا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جن میں نام آتے ہیں بی اماں، جنہیں آبادی بیگم کہتے ہیں، یہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے ان کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بیگم شاہنواز ہے، رانا لیاقت علی خان ہے، نصرت ہارون ہے اور نور الصبا ہے، اور سب سے زیادہ فیمس نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے، محترمہ فاطمہ جناح ہے۔ دیکھیے بیٹا بیگم یہ جو آبادی بیگم ہے، ان کا سب سے پہلا کام کیا تھا کہ انہوں نے تمام خواتین کو جمع کیا اور ان کی ایک انجمن بنائی۔ ان کا کام کیا تھا کہ یہ اپنے مرد جو تھے، اپنے گھر کی فیملی کے جو افراد تھے، ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ انہیں کس طرح جانا ہے، کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے انگریزوں کے سامنے، کس طرح اپنے جو رائٹس ہیں یا اپنے ڈیوٹیز جو ہیں ان کو کس طرح ڈیمانڈ کرنی ہے انگریزوں کے سامنے جا کر، اور کس طرح سے جو ہے وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے شاہنواز بیگم شاہنواز جو ہے یہ ایمبیسیڈر تھی، انہوں نے باہر ملکوں میں جا کر پاکستان کو انٹروڈیوس کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی بنانے کے مقاصد کیا ہیں، یہ انہوں نے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے شائستہ ہارون ہے۔ شائستہ ہارون کا کارنامہ اس لیے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت قائد اعظم نے ایز گورنر جنرل 3 جون 1947 کو اعلان کیا ہے پاکستان بننے کا، تو یہ کام جو ہے وہ لال قلعہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں ہے، وہاں پر جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، تو اتنے جذبات میں آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے دوپٹے کا جو ہے وہ فلیگ بنا کر، پاکستان کا فلیگ بنا کر سامنے پریزنٹ کیا تھا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے ملک کا پرچم ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں ایک پورشن جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، اور یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ پیس یعنی امن، اور دوسری کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ مائنورٹیز، جو ہمارے ملک میں اقلیت رہتی ہے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض جو ہوتے ہیں ان کے تحفظ کرنا، ان کی زندگی کا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے۔ اور محترمہ فاطمہ جناح یہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن ہے، انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم کام یہ بیسکلی تو یہ ڈینٹسٹ تھیں پروفیشنل وائز، لیکن انہوں نے اپنے پروفیشن کو بھی قربان کیا اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ چلتی رہی۔ انہوں نے جو ہے ایک انجمن بنائی تھی عورتوں کی، اور ان کا کام کیا تھا کہ جو وہاں سے بیوہ عورتیں اور یتیم لڑکیاں آ رہی تھیں ان کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی اور اپنے پیسے سے انہوں نے مدد کی تھی۔ ایک اور نام آتا ہے جس میں ہے رانا لیاقت علی خان۔ یہ کون ہے؟ یہ جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر ہیں لیاقت علی خان، ان کی وائف ہیں، اور انہوں نے کارنامہ کیا کیا تھا؟ آپ نے نام سنا ہوگا، یہاں پر ایک ادارہ ہے اقوا کے نام سے ہے، آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن۔ انہوں نے اس ادارے کے یہ ادارہ بنایا تھا عورتوں کے لیے، تاکہ وہ عورتیں جنہیں کچھ کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جنہیں آتا ہے وہ اپنے ہنر کو دکھائیں گی اور جنہیں نہیں آتا ہے انہیں ہنر سکھایا جائے گا،
تاکہ وہ پاکستان بننے کے بعد کسی پر بوجھ نہ بنے، وہ اپنی مدد آپ کر سکیں۔ دیکھیے جب ہم خواتین کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں جینٹس کو بھی فراموش کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر بہت سارے مرد حضرات ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، جن میں نام آتا ہے مولانا محمد علی جوہر ہے، ان کے بھائی مولانا شوکت علی ہیں، لیاقت علی خان ہے، حافظ جالندری ہیں، محمد آغا خان، سر محمد آغا خان ہے، امیر علی قدوائی ہیں، رحمت علی ہیں، علامہ اقبال ہیں، اور قائد اعظم کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ دیکھیے مولانا محمد علی جوہر کا کام کیا تھا کہ انہوں نے 2 میگزین نکالے تھے، ایک میگزین کا نام تھا ہمدرد اور دوسرے کا نام تھا کامریڈ۔ ان دونوں کا مقصد کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے ان کو اس میں دکھایا گیا تھا، تاکہ لوگ پتہ چل سکے کہ مسلمان کوئی کمیونٹی نہیں ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، یہ ایک مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور انہیں ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ اس کے علاوہ رحمت علی جو ہے، ان کو تو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، انہوں نے ایک میگزین نکالا تھا ناؤ اینڈ نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور اس کے اندر انہوں نے پھر پاکستان کا نام تجویز کیا جو قائد اعظم کو بہت پسند آیا تھا۔ حفیظ جالندری جو ہے، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ سلطان محمد شاہ آغا خان کا نام اس لیے بہت زیادہ تاریخ میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے شملہ ایکارڈ، جو ایک شملہ وفد، پہلا شملہ وفد جو ہے اکتوبر 1906 میں جو لندن گیا تھا ملکہ وکٹوریہ سے ملنے کے لیے، اس کو یہ لیڈ کر رہے تھے وہاں پر، اور انہوں نے جا کر پھر اپنی جو ڈیمانڈ تھی وہ ان کے سامنے ملکہ وکٹوریہ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نام آتا ہے علامہ اقبال، یہ تو پاکستان کے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو جگایا، جس میں مسلمان جو ہے اس وجہ سے ان کو پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ اور قائد اعظم کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے بابا قوم بھی ہیں، انہیں فادر آف نیشن بھی کہتے ہیں، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، انہیں ہمیشہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں بھی اور ان کی کارناموں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بیٹا اگر جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک نام آتا ہے راشد منہاز۔ راشد منہاز کون ہے؟ یہ راشد منہاز جو ہیں یہ 17 سال کے تھے جب انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیا تھا، اور انہوں نے اپنی 3 سال کی ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی، اور جب ان کا لاسٹ مومنٹ تھا، جب یہ آخری فلائٹ پر اپنی جا رہے تھے تو ان کے جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے ان کو مس گائیڈ کیا اور ان کو جہاز کو جو ہے وہ ہائی جیک کر کے لے جانا چاہ رہے تھے انڈیا۔ ان کا نام تھا متیور رحمان، یہ بیسیکلی تھے تو مسلمان لیکن یہ بنگالی تھے، اور یہ راشد منہاز کے جہاز کو ہائی جیک کر کے انڈیا لے جانا چاہ رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے نام کو بدنام کرنا تھا، لیکن راشد منہاز جو تھے انہوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور اپنے جہاز کو کریش کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے بیٹا یہ 20 اگست 1971 کو پیش آیا۔ تو راشد منہاز وہ پرسنالٹی ہیں، وہ شخصیت ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہیں کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں جو ہمارا فوجی اعزاز ہے جسے نشان حیدر کہتے ہیں، اس سے انہیں نوازا گیا تھا۔ اب بیٹا ہم جو ہے وہ اپنے لانگ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا لانگ کوسچن کے اندر جو ہمارے پاس پہلا کوسچن آتا ہے وہ ہے ہاؤ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ رسپانسبلٹیز ان ہز ایڈریس الہ آباد۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 29 سیشن مسلم لیگ کا 29 سیشن جو ہے جب ہوا ہے تو یہاں پر علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اپنا ایک ایڈریس دیا تھا جسے الہ آباد ایڈریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کب پیش کیا تھا؟ 30 دسمبر 1930 کو پیش کیا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے ویسے تو پورے پاکستان کا نقشہ پیش کیا تھا کہ ہمیں پاکستان جو آزاد ہو رہا ہے اس میں ہمیں کون کون سے علاقے چاہیے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر جو سیکنڈلی انہوں نے بات کی تھی وہ انہوں نے رسپیکٹ آف دا ہیومنٹی، انسانیت کی بات کی تھی کہ مسلمانوں کو جو بہت وار آف 1857 کے بعد جو مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا گیا تھا، ان کی جائیدادیں وغیرہ ضبط کر کے دوسری قوم کو ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی تھی اور ان مسلمانوں کو بری طریقے سے کچل دیا گیا تھا،
تو یہاں پر علامہ اقبال نے بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی کمیونٹی نہیں، نیشن ہے، اور اس نیشن کی پہچان یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک زبان ہے، اپنا مذہب ہے، اپنے جو ہے ایک تشخص ہے، اور یہ کبھی بھی جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انگریزوں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نہیں کرنا چاہتے ترقی، تو ہمیں انگریز اور ہندو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے جو ہے علامہ اقبال کا یہ ایڈریس جو ہے وہ ہماری تاریخ میں جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بیٹا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کوشچن ہے، اسٹیٹ دا ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان۔ کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی اس شہریت کی شہری بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کے فرائض کیا ہیں؟ دیکھیں بیٹا، آپ اپنے فرائض کو جب پورا کریں گے جبھی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس میں بیٹا سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اوبیڈینس۔ اوبیڈینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، یعنی ہمیں جو ہے جو بھی کام دیا جائے، جس طرح سے بھی دیا جائے، وہ ہمیں اپنے کرنا ہے۔ جیسے ہے the duty of a citizen is to obey the law of the state for peace and security۔ اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنا اور سیکورٹی جو ہے اس کو قائم رکھنا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے۔ آنیسٹ ووٹنگ، آنیسٹ ووٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے ووٹ دینا۔ جب آپ 18 سال کے ہو جائیں گے تو آپ جو ہیں وہ پاکستان کے سٹیزن بن جائیں گے، اور آپ کو پھر ووٹ ڈالنے کا رائٹ مل جائے گا۔ تو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو یہ آنیسٹلی ہونا چاہیے، ایمانداری سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی فیک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کی اچھی حکومت آئے گی، جو ایز اے سرونٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت کر سکے گی اور آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا۔ پیمنٹ آف ٹیکسز، پیمنٹ آف ٹیکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم یہاں کی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جیسے لائٹ ہے، پانی ہے، گیس ہے، تو پھر بیٹا اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے، بل بھی ہمیں پے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا چاہیے۔ ایمانداری کے ساتھ وقت پہ ہم ٹیکس دیں گے تو ہمیں لائٹ بھی وقت پہ ملے گی، گیس بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں ٹائم پر ملے گی، اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ رسپیکٹ ٹو ادرس، رسپیکٹ ٹو ادرس کا مطلب ہوتا ہے سب کی عزت کرنا۔ بیٹا میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کلاس میں بولتی ہوں، گیو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، عزت دیجئے عزت لیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام روشن کریں، ہم آگے عزت سے پہچانے جائیں، تو ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنا ہماری پہلی جو ہے پرائورٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیٹا رسپیکٹ ٹو ٹیچر۔ دیکھیے بیٹا ٹیچر جو ہیں وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہیں۔ دیکھیے ماں باپ جو ہے وہ آپ کو آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں، اور ٹیچر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کو زمین سے آسمان پر لے کر جاتے ہیں۔ وہ آپ کو دنیا میں جینا سکھاتے ہیں، وہ آپ کو قلم پکڑنا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں۔ قلم جو ہے وہ دنیا کی وہ طاقت ہے بیٹا جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ کام کون خوش اسلوبی انجام دیتا ہے؟ وہ ایک ٹیچر ہی ہے جو آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو بیٹا ٹیچر کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا، انہیں رسپیکٹ دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر دیکھیں بیٹا آپ یہ کام کریں گے تو کل آپ بھی تو اس مقام پہ آئیں گے نا، آپ ٹیچر بنیں گے، آپ لائر بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، تو آپ کی بھی لوگ جو ہے وہ عزت کریں گے۔ ٹھیک ہے، رسپیکٹ آف گورنمنٹ پراپرٹی۔ دیکھیے جب ہم ملک میں رہتے ہیں تو یہ پراپرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، جو ہم اون کرتے ہیں، کبھی ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، کبھی ہم پرچیز کرتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی غصے میں آ گئے، اسٹرائک ہو گئی، اس کو جلا دیا یا اس کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ اسکول پراپرٹی ہے، ہاسپٹل ہے، یا کوئی بھی گورنمنٹ پراپرٹی، تو بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھے شہری کی نشانی نہیں ہے۔ ایک اچھا شہری جو ہے وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس آتا ہے شارٹ نوٹ آتا ہے۔ دیکھیے شارٹ نوٹ جو ہے وہ یہ راشد منہاج کے بارے میں، کہ راشد منہاج جو ہے انہوں نے کب پی ایف جو ہے اس کو جوائن کیا تھا، اور انہوں نے کس طرح کارنامے انجام دیے، پھر کس طرح فلائٹ پر گئے، کس طرح ان شہید ہوئے، اور پھر انہیں کس طرح سے نشان حیدر ایوارڈ جو ہے اس سے انہیں نوازا گیا۔
उसका बेटा हमारे पास एक्टिविटीज़ आती हैं फिल इन द ब्लैंक से, ये हमने बुक में की हैं और मैंने आपके बुक में काम भी चेक किया हुआ है, कॉपी में भी किया हुआ है, बुक में भी किया हुआ है। इसके अलावा बेटा हमारे पास आता है स्टेट वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स जो है बेटा ये भी बुक में नहीं थे, मैंने आपको कॉपी में करवाए हैं। उम्मीद है आपने कॉपी देखी होगी, इसका टेस्ट भी हो चुका है और आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था जिसमें आपको अच्छे नंबर भी मिले थे। फिर भी मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देती हूँ। राशिद मिनाज वॉज अ डॉक्टर, दिस इज फॉल, ये गलत है। राशिद मिनाज इंस्ट्रक्टर वॉज मतीउर रहमान, यस दिस इज ट्रू। राशिद मिनाज वॉज 25 years old, रॉन्ग, ये गलत है, वो 20 साल के थे जब वो शहीद हुए हैं। राशिद मिनाज गॉट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर, यस ट्रू, वो जो है उन्होंने निशान हैदर हासिल किया था जो हमारा सबसे बड़ा फौजी एजाज है। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर इज एट रावलपिंडी, क्या ये पीएफ मसरूर जो है ये रावलपिंडी में है? नहीं, ये रॉन्ग है बेटा, ये आपके कराची में ही है। पीएफ मसरूर जो है ये आपके कराची में वाक़ है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें आपको मैंने 3 नई चीज़ें सिखाई थी। एक मैंने आपको सिखाई थी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी जो होती है बेटा अपने बारे में लिखना। आप एक स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको याद है पहले मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखकर बताई थी। फिर आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें आपने अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, फादर नेम, ब्रदर एंड सिस्टर एंड फ्यूचर प्लान जो है वो आपने लिखा था। फिर बेटा हमने सेकंड जो किया मैंने आपको सिखाया था वो था बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी दूसरे के बारे में लिखना। जो हम दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो क्या कहलाती है? वो बायोग्राफी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बायोग्राफी लिखने के लिए बहुत सारी दी थी, तो आपने जो है वो सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने फेमस बायोग्राफी लिखी थी वो कायदे आज़म की थी कि नेम ऑफ कायदे आज़म, रियल नेम ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड टाइटल इज कायदे आज़म और फादर ऑफ नेशन। ये बेटा इस टाइटल कायदे आज़म को जो है 1943 में मिला था, टाइटल जो है कायदे आज़म। फिर उसके बाद कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ थी वो है 25 दिसंबर 1876 में कायदे आज़म जो है वो कराची में पैदा हुए। डेट ऑफ डेथ जो है कायदे आज़म क्या है? 11 सितंबर 1948। बेटा इसको बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। कायदे क्वालिफिकेशन ऑफ कायदे आज़म क्या थी? बार एट लॉ। बार एट लॉ क्या है बेटा? ये जो लॉयर है ना, जो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, तो उसी की जो है कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं बार एट लॉ। कायदे आज़म ने लंदन जाकर वहाँ पर बार एट लॉ जो है उसकी ये डिग्री जो है वो हासिल की थी और उसके बाद आने के बाद बॉम्बे के अंदर जो है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। और बेटा ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि कायदे आज़म ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं के केस जो है वो लड़े थे और 100% कायदे आज़म जो थे उन्होंने अचीव किया था अपने केसेस को, जिसकी वजह से कायदे आज़म का नाम जो है वो लिखा जाता है द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से आता है। अगर वर्ल्ड में आप देखें तो कायदे आज़म का नाम 2nd नंबर पे आता है और अगर आप साउथ एशिया में कायदे आज़म का नाम देखते हैं तो कायदे आज़म का नाम जो है नंबर 1 पे आता है। ही वॉज द ग्रेट लीडर। आपको मालूम है कि बेटा कायदे आज़म जो थे इनके क्लास फेलो थे गांधी जी जो थे वो पढ़ाई में बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। जो इंडिया के लीडर है ना, फादर ऑफ द नेशन है, तो कायदे आज़म के क्लास फेलो थे। कायदे आज़म ने जो है इनको आगे बढ़ाया, इनके अंदर दिलचस्पी पैदा की पढ़ने की और इनको इस काबिल बनाया कि वो अपनी कौम के लिए एक लीडर बनकर दुनिया में सामने आए। तो इन्होंने कायदे आज़म के बारे में एक बुक लिखी है द ग्रेट लीडर, जो आज इंडिया में पढ़ाई जाती है कोर्स में। उसमें कायदे आज़म की जो क्वालिटीज़ है ना वो पढ़ाई जाती है कि एक लीडर बनने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बेटा बहुत बड़े ऑनर की बात है। और आपने नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, जहाँ से कायदे आज़म ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, वहाँ भी कायदे आज़म की इस बुक को पढ़ाया जाता है एज ए लीडर। आज के दौर में भी कायदे आज़म को ज़िंदा रखा गया है और उनकी बायोग्राफी जो है वो पढ़ाई जाती है। फिर इसके बाद है प्रोफेशन, वो लॉ अभी आपको बता दिया। अचीवमेंट क्या है कायदे आज़म की? कि कायदे आज़म ने बेटा
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दिलाया हम मुसलमानों को कि हम इस दुनिया के खित्ते पर जो है वो पाकिस्तान वजूद में आया था। और पहले ही दिन, जिस दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का मैप जो है वो हाईलाइट कर दिया गया कि पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। यहाँ पर बेटा एक बात और शेयर करूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ये नहीं जानते कि इस्लामिक डेट क्या थी। बेटा उस दिन इस्लामिक डेट थी 27 रमज़ान 1366 हिजरी थी, और जुमे का दिन था, जुम्मतुल विदा था। कायद-ए-आज़म ने ये दिन सेलेक्ट किया था कि जुमे का दिन है और हमारे लिए जो है ये रमज़ान के 27 रमज़ान का दिन है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कायद-ए-आज़म ने इसको सेलेक्ट किया और अंग्रेज़ों ने फिर इसको माना और कायद-ए-आज़म की बात को तस्लीम किया गया और दुनिया के नक्शे पर हमारा पाकिस्तान वजूद में आ गया। ओके बेटा, आज हमारा ये पहला लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। गुड लक। अब इंशाल्लाह दूसरा लेसन जो है वो फिर हम बाद में करेंगे। अब बेटा इसकी अच्छी से तैयारी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।